دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم 712 سے لے کر 1857 تک ہسٹری آف سب کانٹیننٹ میں جو امپورٹنٹس ایونٹس ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. دوستو اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں، کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامس کی، چاہے وہ آپ کا ایف پی ایس سی کا ہو یا پی پی ایس سی کا ہو یا وہ این ٹی ایس کا یا وہ سی ٹی ایس کا، کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامس کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ایونٹس بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. پلیز ان ایونٹس کو اچھی طرح سے یاد کر لے، کیونکہ 5 نمبر کے لازمی ایم سی کیوز انہی ہسٹری کے حوالے سے ہی بنائے جاتے ہیں. دوستوں اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تو آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. دوستوں اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں، ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کی، تو ہم 712 سے سٹارٹ کرتے ہیں، محمد بن قاسم سے. دوستوں محمد بن قاسم دا فرسٹ مسلم کمانڈر انٹر انڈیا ایز کونکیئر. دوستوں 712 میں محمد بن قاسم نے راجہ دہر سے جنگ جیت کر سندھ کے ذریعے برصغیر میں انٹر ہوا تھا. نیکسٹ ہے ہمارا 1000 فرسٹ انوینشن آف سلطان محمود آف غزنی ان سب کانٹیننٹ. محمود غزنی کے ساتھ البیرونی، جو کہ ہر کمپیٹیٹیو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ محمود غزنی کے ساتھ کون آیا تھا، البیرونی محمود غزنی کے ساتھ آیا تھا. نیکسٹ ہے ہمارا 1026 17 اٹیک آف سلطان محمود غزنی آن انڈیا. محمود غزنی نے 17 اٹیک کیے تھے انڈیا پہ 1026 میں. اور ایک امپورٹنٹ ایم سی کیو جاتا ہے کہ 1026 میں محمود غزنی نے سومناتھ کے مندر توڑے تھے. نیکسٹ ہے ہمارا 1030 ڈیتھ آف سلطان محمود غزنی. نیکسٹ ہے ہمارا جو ایونٹ ہے 1035 علی مخدوم حجویری پاپولر نون ایز حضرت داتا گنج بخش کیم ٹو انڈیا ود سلطان مسعود آف غزنی. یہ حضرت داتا گنج بخش ہے، اس کا مزار لاہور میں ہے. یہ 1035 میں انڈیا آئے تھے. نیکسٹ ہے ہمارا 1192 سلطان محمود غوری ڈیفیٹڈ پرتھوی راج ایٹ دا سیکنڈ بیٹل آف ترین اینڈ فاؤنڈیڈ دا مسلم رول ان انڈیا. نیکسٹ ایونٹ ہے 1196 ڈیتھ آف سلطان محمد غوری. دوستو اس میں آپ کو ایک مزید انفارمیشن بتاؤں کہ محمد غوری کے ساتھ 3 اور لوگ بھی تھے جو اس کے ساتھ آئے تھے. جو ان میں سے ایک تھا، اس کا ایک غلام تھا، وفادار غلام. سلطان محمود غوری کے مرنے کے بعد جو اس کا غلام تھا، اس نے ہی اس کی بادشاہت سنبھالی. اس بادشاہت کا نام سلیو ڈائنیسٹی ہے. دوستوں جو اس غلام کا نام تھا وہ تھا قطب الدین ایبک. قطب الدین ایبک نے 1206 میں دا سلیو ڈائنیسٹی واز فاؤنڈ ان انڈیا. فرسٹ اسلامک اسٹیٹ واز اسٹیبلشڈ ان انڈیا اینڈ قطب الدین ایبک بیکیم دا فرسٹ رولر آف اسلامک اسٹیٹ آف انڈیا. دوستوں 1206 میں برصغیر میں جو مسلمان کی اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کی وہ قطب الدین ایبک نے کی تھی 1206 میں. نیکسٹ ہے ہمارا 1210 میں قطب الدین ایبک کی یہ ایک پولو گیم ہے، اس کی وجہ کھیلتے ہوئے یہ مر گیا تھا. نیکسٹ ہے ہمارا 1290 اینڈ آف سلیو ڈائنیسٹی ان انڈیا. دوستوں 1206 سے لے کر قطب الدین ایبک نے جو ڈائنیسٹی سٹارٹ کی تھی وہ 1290 میں ختم ہو گئی. اب 1290 کے بعد جو اور ڈائنیسٹی آئی تھی وہ تھی خلجی ڈائنیسٹی. اچھا خلجی ڈائنیسٹی تھی، اس کو جلال الدین فیروز خلجی ایٹ دا سیکنڈ ڈائنیسٹی ٹو رول دا دلی سلطنت آف انڈیا. فرسٹ ڈائنیسٹی تھی وہ تھی سلیو ڈائنیسٹی، اور جو سیکنڈ تھی وہ جلال الدین فیروز خلجی نے فاؤنڈ کی تھی. نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے وہ ہے 1320 اینڈ آف خلجی ڈائنیسٹی ان انڈیا.
دوستوں یہ سٹارٹ ہوئی تھی 1290 میں، اور جو خلجی ڈیناسٹی اینڈ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1320 میں۔ نیکسٹ ہے ہمارا ایونٹ 1320. The Tughlaq dynasty was founded in India. The founder of the Tughlaq dynasty was Ghiyasuddin Tughlaq. دوستوں 1320 میں جو خلجی ڈیناسٹی ختم ہوئی تھی اس کی جگہ تغلق ڈیناسٹی آ گئی تھی، جس کو فاؤنڈڈ کیا تھا غیاث الدین تغلق نے۔ نیکسٹ ایونٹ ہے 1398. تیمور لنگ انویڈیڈ ان انڈیا. نیکسٹ ایونٹ ہے 1414. اینڈ آف تغلق ڈیناسٹی ان انڈیا. دوستوں یہ جو 1320 میں سٹارٹ ہوئی تھی یہ تغلق ڈیناسٹی ہے، یہ جو اینڈ ہوئی تھی وہ 1414 میں۔ نیکسٹ ایونٹ ہے ہمارا 1414 بگننگ آف سید ڈیناسٹی ان انڈیا. دا فرسٹ سید رولر آف دلی واز خضر خان who has been governor of the پنجاب. دوستوں جب تغلق ڈیناسٹی ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد سید ڈیناسٹی سٹارٹ ہو گئی تھی، وہ ہوئی تھی 1414 میں۔ یہ جو سید ڈیناسٹی ہے، نیکسٹ ہے ہمارا 1451. 1451 میں لودھی ڈیناسٹی آ گئی تھی. The Lodhi dynasty was founded in India. The Lodhi dynasty was an Afghan dynasty that ruled the Delhi Sultanate from 1451 to 1526. It was the fifth and final dynasty of the Delhi Sultanate and was founded by Behlol Khan Lodhi when he replaced the Sayyid dynasty. دوستوں سید ڈیناسٹی کو ختم کرنے والا بہلول خان لودھی تھا۔ 1451 میں لودھی ڈیناسٹی تھی جس کا فاؤنڈر تھا بہلول خان لودھی۔ اس نے ہی سید ڈیناسٹی کو ختم کر کے لودھی ڈیناسٹی 1451 میں انڈیا میں لائی تھی۔ نیکسٹ ہے ہمارا 1494 ایکسیشن آف بابر ان فرنگھانہ. نیکسٹ ہے ہمارا 1498 فرسٹ وائیج آف واسکو ڈی گاما ٹو انڈیا، ڈسکوری ٹو سی روٹ ٹو انڈیا وے دا کیپ آف گڈ ہوپ. دوستو یہ جو واسکو ڈی گاما تھا یہ پرتگال کا رہنے والا تھا. یہ پرتگال سے ہوتا ہوا کیپ آف گڈ ہے افریقہ میں، تو یہ وہاں سے ہوتا ہوا اس نے سب سے پہلے انڈیا کو دریافت کیا تھا 1498 میں. نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے وہ ہے 1526 فرسٹ بیٹل آف پانی پت. بابر ڈیفیٹڈ ابراہیم لودھی، فاؤنڈیشن آف مغل ڈیناسٹی بائی بابر. اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو بابر تھا یہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے کابل، یہ کابل سے یہاں آیا تھا انڈیا میں. اس کو لالچ تھی زیورات کی. اس کو کسی نے کہا تھا کہ انڈیا میں بہت سارے زیورات وغیرہ ہیں. تو جب یہ انڈیا آیا تو اس نے سب سے پہلے جو بیٹل تھی وہ بیٹل آف پانی پت کے نام سے کہا جاتا ہے. جو اس وقت جو حکومت تھی وہ تھی ابراہیم لودھی کی، لودھی ڈیناسٹی ایسے سمجھیں. لودھی ڈیناسٹی ابراہیم لودھی ڈیناسٹی کا راجہ تھا، اور مغل ڈیناسٹی میں جو تھا وہ تھا بابر. بابر نے ابراہیم لودھی کو ہرا کر انڈیا پہ یعنی کہ دلی سلطنت پہ اپنا قبضہ جما لیا، اور اس کو تحفے میں بابر کو کوہ نور اور اسی طرح کے بہت سارے انعامات نوازے گئے تھے. نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے وہ ہے 1527 بیٹل آف خانوا. بابر ڈیفیٹڈ بائی رانا سانگا. نیکسٹ ایونٹ ہے ہمارا 1530 ڈیتھ آف بابر اینڈ ایسینیشن آف ہمایوں. دوستو یہ بابر کا بیٹا تھا ہمایوں. بابر 1530 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ہمایوں نے سلطنت سنبھالی تھی. نیکسٹ ایونٹ ہے ہمارا 1539 شیر شاہ سوری ڈیفیٹڈ ہمایوں اینڈ بیکیم انڈیا امپیریل. دوستوں شیر شاہ سوری جو کہ مانا جاتا ہے کہ سب ڈیناسٹی میں سب سے جو اچھی ایک بادشاہت گزاری ہے لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ جو سیول ورک کی ہے وہ شیر شاہ سوری تھا.
جس نے جی ٹی روڈ بھی بنایا اور اسی طرح کے بہت سارے کام کیے. تو اس نے شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہرایا اور انڈیا کا بادشاہ بن گیا. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1545 ڈیتھ آف شیر شاہ سوری. دوستوں تقریباً کہا جاتا ہے کہ 6 سال بعد جب وہ انڈیا کا بادشاہ بن گیا تھا اس کے 6 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. شیر شاہ سوری تھی تو اس کے بیٹے نے اس کی سلطنت سنبھالی. نیکسٹ ایونٹ ہمارا 1555 ہمایوں ریکیپچر دا تھرون آف دلی. دوستوں ہمایوں جو شیر شاہ سوری سے ہار گیا تھا تو تقریباً 16 سال بعد اس نے دوبارہ جو اپنی سلطنت لینے کے لیے حملہ کیا سوری سلطنت پر اور پھر سے اپنا جو کھوئی ہوئی عزت تھی وہ واپس لے لی اور اس سے جیت گیا تھا دوبارہ. مطلب انڈیا کا بادشاہ بن گیا تھا ہمایوں. دوستوں بار بار یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے 2 بار حکومت کی. وہ یہی تھا ہمایوں تھا. نیکسٹ ہے ہمارا جو ایم سی کیوز ہے نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1556 سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاؤٹ بٹوین ہیموبیکل اینڈ اکبر. اچھا دوستوں میں آپ کو بتاؤں ہمایوں کی یہاں پر ڈیتھ ہو گئی تھی. مطلب جب اس نے سلطنت سنبھالی تو اس کے کچھ دن بعد ہمایوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہمایوں کی ڈیتھ کے بعد اس کا جو بیٹا تھا وہ اکبر تھا. اکبر کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی اس وقت. تو اس نے سب سے پہلے اس نے سلطنت سنبھالی. سلطنت سنبھالنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو عمر میں بھی چھوٹا ہے تو سلطنت کے جو لوگ تھے منافق لوگ تو وہ جو دشمن تھے ان تک خبریں پہنچاتے رہے. تو اس میں ایک جو دشمن تھا وہ تھا ہیموبیکل نے موقع دیکھتے ہی کہ دیکھا کہ اکبر کی سلطنت تو بہت بڑی ہے اور اکبر تو بہت عمر میں بہت چھوٹا ہے, یہ اس کو نہیں سنبھال پائے گا. تو اکبر پہ حملہ کر دیا, اکبر کی فوج پر حملہ کر دیا. تو کہاں پر حملہ کیا وہ بھی پانی پت کی جگہ تھی, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈ بیٹل آف پانی پت. تو دوستو یہاں پر تو اکبر جیت گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی اکبر کا جو سپہ سالار تھا بہت ہی وفادار تھا اور اسی سپہ سالار کی وجہ سے سیکنڈ بیٹل آف پانی پت اکبر جیت گیا تھا. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1564 حضرت مجدد علی ثانی whose ریئل نیم واز شیخ محمد سرندی واز بورن. دوستوں یہ وہ شخص تھا جس نے اکبر نے ایک دین الہی قائم کیا تھا. دین الہی وہ ہوتا ہے جس میں ہے نا ہندو مسلم سارے جو بھی دیوتا ہے وہ سارے صرف ایک ہی اللہ تو نہیں, اس نے بس کہا تھا کہ دین میں سب برابر ہیں, مطلب ہندو مسلم عیسائی یہ سارے برابر ہیں, یہ صرف ایک گاڈ کی ہی پوجا کریں گے. تو اس نے دین الہی قائم کیا تھا. تو یہ حضرت مجدد علی ثانی ہے, اس نے ہی دین الہی جو ایک نایاب بنایا تھا اس نے ختم کیا تھا مجدد علی ثانی نے. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1576 بیٹل آف ہلدی گھاٹ رانا پرتاپ ڈیفیٹڈ بائی اکبر. دوستوں اس میں اکبر نے رانا پرتاپ کو ہرایا تھا بیٹل آف ہلدی گھاٹ میں. نیکسٹ ہے ہمارا ایونٹ ہے 1582 دین الہی فاؤنڈیڈ بائی اکبر. دوستوں میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو, یہ اکبر جب بڑا ہوا تو اس نے ہندو مذہب بھی دیکھا, مسلمانوں کا مذہب بھی دیکھا, تو اس نے عیسائیوں کا بھی مذہب دیکھا. مطلب برصغیر میں تو اس وقت صرف مسلمان اور ہندو اکثریت میں تھے. تو دوستوں اس نے ایک نیا دین تجویز کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ اس دین کی پیروی کریں. تو مطلب اس دین کا نام دین الہی رکھا تھا. تو مجدد علی ثانی نے اس دین کو ختم کیا تھا. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے میں آپ کو ایک بتاؤں تھوڑی سی انفارمیشن کہ مجدد علی ثانی نے
اس کو ختم نہیں کیا تھا دین الہی کو ختم کرنے والا اورنگزیب تھا، لیکن مجدد علی ثانی نے اس میں ترمیم کی تھی، جو مطلب دین الہی میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں تو اس کو صحیح کیا تھا مجدد علی ثانی نے۔ نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1600 ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلشڈ۔ دوستوں 1498 میں جب واسکو ڈے گاما پرتگال سے یہاں انڈیا آیا تھا تو یہاں پر انہوں نے مثالیں، تمباکو، یہ چیزیں بیچنا شروع کر دی تھیں۔ تو یہاں پر جب شروع کر دی تھی تو برصغیر کے لوگوں نے بہت ہی چاہت سے ان کا مال خریدنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہاں پر جب مال بہت سارا خریدنا شروع کر دیا تھا تو وہاں پرتگال کے لوگوں نے انہوں نے یہاں پر کمپنیاں بنانا شروع کر دی تھیں۔ تو ایسٹ انڈیا جو کمپنی تھی وہ 1600 میں بنی تھی۔ نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1605 ڈیتھ آف اکبر اینڈ ایگزینیشن آف جہانگیر۔ دوستوں 1605 میں اکبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اکبر کی ڈیتھ کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر اس کی سلطنت کا وارث ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایونٹ ہے 1616 فرسٹ ایمبیسڈر آف انگلینڈ سر تھامس رائے وزٹ جہانگیر۔ یہ جو فرسٹ ایمبیسڈر آف انگلینڈ ہے سر تھامس رائے، یہ جہانگیر کے پاس پہلی بار آتا ہے اور اس کو اپنی جو نیو انوینشنز ہوتی ہیں جو کہ برصغیر میں پہلے کبھی نہیں تھی وہ دکھاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہو گیا اس دور کے ٹیپ ریکارڈر ہو گئے یا سانگز ہو گیا، مطلب اس طرح سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پہلے کبھی انہوں نے نہیں سنے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نیو انوینشنز ہیں تو نئی چیزوں پہ جب انسان اس کا استعمال کرتا ہے تو اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو جہانگیر نے جب انگلینڈ سر تھامس کی چیزوں کا استعمال کیا تو اس کو مزہ آنے لگ گیا۔ تو اس نے اپنے جو سلطنت میں اس نے اجازت دینا شروع کر دی کہ آپ یہاں پر کمپنیاں بنا سکتے ہیں اور اپنا مال یہاں پر سیل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ایونٹ ہے وہ ہے 1628 شاہ جہاں بیکمز امپیریئر آف انڈیا۔ دوستوں جہانگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں تھا۔ شاہ جہاں یہ وہ شخص ہے جس نے بیگم ممتاز کی یاد میں تاج محل بنایا تھا۔ تاج محل کو بنتے 22 سال لگے تھے۔ نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1634 دا انگلش پرمیٹڈ ٹو ٹریڈ ان انڈیا۔ نیکسٹ ایونٹ ہے ہمارا 1642 شالیمار باغ واز کنسٹرکٹڈ بائی شاہ جہاں۔ دوستوں آپ کو یہاں پر ہنٹ دو کہ جہاں پر باغات یا گارڈنز کے بارے میں کوئی بھی MCQs آ جائے کہ یہ گارڈن کس نے بنایا، وہ گارڈن کس نے بنایا، تو آپ نے آنکھیں بند کر کے ہی شاہ جہاں لگا دینا ہے۔ شاہ جہاں کو گارڈن کا بہت ہی شوق تھا، اس لیے اس نے 1642 میں شالیمار باغ بنایا۔ یہ شالیمار باغ لاہور میں ہے۔ نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے وہ ہے 1647 کنسٹرکشن آف تاج محل۔ دوستوں یہ تاج محل شاہ جہاں نے بنایا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کا بہت سارا جو دولت تھی وہ تاج محل بنانے میں لگا دی تھی، اسی وجہ سے اس کے بیٹے نے اس کو قید مشقت رکھ دیا تھا۔ تو تقریباً 7 سے 8 سال کی قید کے بعد یہ شاہ جہاں مر گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے 1658 ایکسینیشن آف اورنگزیب شاہ جہاں امپریسڈ۔ آپ کو ابھی بتایا کہ اورنگزیب جو اس کا بیٹا تھا اس نے شاہ جہاں کو قید کر لیا۔ قید کرنے کی وجہ یہی تھی کہ یہ سارا جو سلطنت کا پیسہ تھا وہ تاج محل کی کنسٹرکشن میں لگا رہا تھا۔ نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1666 ڈیتھ آف شاہ جہاں۔ دوستوں 7 سے 8 سال قید کے بعد وہ وہیں قید میں ہی مر گیا تھا۔ نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1674 کنسٹرکشن آف بادشاہی ماسک ان لاہور۔ دوستوں یہ بادشاہی مسجد کو اورنگزیب نے بنایا تھا 1674 میں۔ دوستوں یہ جو اورنگزیب تھا یہ ایسے سمجھو عالم دین کی طرح ہی مائنڈ رکھتا تھا۔ اس کو اسلام پہ بہت ہی بیلیو تھا، اس لیے دین الہی کو ختم کرنے والا اورنگزیب تھا۔ اور اورنگزیب نے بہت ساری مسجدیں بھی تعمیر کی، ان مسجدوں میں سے ایک مسجد بادشاہی مسجد ہے۔
جو کہ 1674 میں کنسٹرکشن ہوئی. اور بادشاہی مسجد کہاں پر ہے؟ یہ لاہور میں ہے. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1703 شاہ ولی اللہ واز بورن. دوستوں شاہ ولی اللہ اس کے اورنگزیب کے اورنگزیب کے حکومت میں پیدا ہوا تھا. دوستوں شاہ ولی اللہ یہ فیمس اس لیے ہیں کہ ویسے تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اللہ کے ولی ہیں. تو اس میں ایک فیمس کویشچن آتا ہے کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا؟ تو شاہ ولی اللہ ہی ہے جس نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا. نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے وہ ہے 1707. دوستوں اورنگزیب 1707 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے 1739 نادر شاہ انویڈس انڈیا. دوستوں نادر شاہ یہ ایران سے آیا تھا انڈیا میں، اور اس کو یہ پتہ لگا تھا کہ لٹیرے جیسے پرتگال سے یا اسپین سے، یا اس زمانے میں تو نہیں تھا لندن وغیرہ اس کا نام، بہرحال امریکہ سے ایسے سمجھو یہاں سے لٹیرے آتے تھے انڈیا کو لوٹ کے چلے جاتے تھے. جب نادر شاہ کو پتہ لگا کہ انڈیا میں بہت ساری دولت ہے، تو نادر شاہ 1739 میں انڈیا آیا تھا انڈیا کی دولت لوٹنے کے لیے. تو اس کے دور میں محمد شاہ تھا، مغل سلطنت کا ہی وارث تھا محمد شاہ. تو نادر شاہ وہاں سے پیکوک جو کہ بڑا ہی مغل سلطنت کا ایک خوبصورت ایک تاج نما وہاں پر بیٹھ کے، مطلب خوبصورتی کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو پیکوک. اور اس کے علاوہ کوہ نور نادر شاہ ہی لے گیا تھا انڈیا سے، اور یہ پھر لوٹ کے، مطلب اس کے علاوہ اور بہت ساری بھی دولت تھی، یہ لوٹ کر چلا گیا تھا. نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے 1757 بیٹل آف پلاسی اسٹیبلشمنٹ آف برٹش پولیٹیکل رول ان بنگال ایٹ دا ہینڈس آف لارڈ کلائیو. دوستوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کچھ دنوں میں نے پیپر بھی دیا ہے، اس میں بھی یہ آیا ہوا تھا. بیٹل آف پلاسی کے کس سن میں ہوئی تھی؟ 1757 میں ہوئی تھی. نیکسٹ ہے ہمارا 1761 بیٹل آف پانی پت شاہ عالم II بیکمز انڈیا امپیریل. دوستوں شاہ عالم II بیکمز انڈیا امپیریل. نیکسٹ ہے ہمارا 1763 ڈیتھ آف شاہ ولی اللہ. دوستوں شاہ ولی اللہ کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ قرآن مجید کو فارسی میں ترجمہ کرنے والے شاہ ولی اللہ تھے. نیکسٹ ہے ہمارا ایونٹ وہ ہے 1764 بیٹل آف بکسر واز فاؤٹ بٹوین برٹشر اینڈ میر قاسم. دوستوں میر قاسم اصل میں ہے نا، یہ بیٹل آف بکسر ایک برٹش کے درمیان اور دوسرا انگلینڈ کے درمیان ہوئی تھی، تو میر قاسم اس کی ہیلپ کر رہے تھے. نیکسٹ ہے ہمارا ایونٹ 1765 کلائیو اپوائنٹڈ کمپنی گورنر ان انڈیا. نیکسٹ ہے ہمارا ایونٹ 1767 to 69 فرسٹ میزور وار واز فاؤٹ. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1768 حاجی شریعت اللہ دا فاؤنڈر آف فریزی موومنٹ واز بورن. نیکسٹ ہے ہمارا ایونٹ 1780 to 84 سیکنڈ میزور وار واز فاؤٹ. نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے وہ ہے 1784 پیٹس انڈیا ایکٹ. دوستوں یہ انڈیا ایکٹ پیٹس انڈیا ایکٹ ان کے بارے میں آپ کو ایک الگ سی ویڈیو بناؤں گا جس میں سارے ایکٹ ہی کور ہو جائیں گے. دوستوں ایکٹس کو لازمی یاد رکھنا ہے، یہ کسی بھی پیپر میں کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1786 سید احمد شہید واز بورن. نیکسٹ ایونٹ ہے 1790 to 92 تھرڈ میزور وار واز فاؤٹ بٹوین انگلش مین اینڈ ٹیپو سلطان. اچھا میزور وار یہ تھرڈ آ رہی ہے. اچھا میزور وار کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں. میزور وار یہ وہ وار تھی، یہ اس دور میں جب بادشاہ یہ مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد بہت ساری مطلب ایک بہت ساری کیا کہتے ہیں بہت ساری سلطنت مطلب
لوگوں کی، کبھی مراٹھے کی سلطنت تھی، کبھی شاہ عبدالی کی سلطنت تھی، تو مطلب اسی طرح بہت ساری سلطنت آ گئی تھی. جو شاہ عبدالی ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں، یہ تھوڑا سا شاہ عبدالی ذرا پیچھے کریں 1 منٹ. یہ ہے 1761 بیٹل آف پانی پت. یہ 3rd پانی پت تھی. شاہ عالم II بیکمس انڈیا امپیریل. یہ شاہ عالم II نہیں ہے، یہاں پر ہے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالی، سوری، یہاں پر ہے شاہ عبدالی. شاہ عبدالی یہ افغانستان سے آیا تھا. یہ 3rd پانی پت مراٹھے اور شاہ عبدالی کے درمیان ہوئی تھی. تو مطلب اسی طرح میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ مغلیہ سلطنت کے بعد بہت ساری سلطنت ڈیوائیڈ ہو گئی. مراٹھے آ گئے تھے، پھر شاہ عبدالی کی سلطنت آ گئی تھی. اسی طرح مطلب ہر دور میں مختلف ایک سلطنتیں آ رہی تھیں. تو یہ جو سلطنتیں آ رہی تھی اس میں ایک سلطنت تھی حیدر علی کی. حیدر علی کون ہے؟ یہ ٹیپو سلطان کا باپ ہے. تو حیدر علی نے کوششیں کی اپنی سلطنت کو بڑھانے کی. تو یہ جو فائٹیں ہوتی رہی اس کو میزور وار کہتے ہیں. یہ 1st میزور وار، 2nd میزر وار، 3rd میزر وار. اب یہ جو 3rd میزر وار ہے، یہ 4th میزر وار ہے. یہ 3rd اور 4th یہ میزر وار ٹیپو سلطان اور انگلش کے لوگوں کے درمیان ہوئی تھی. تو حیدر علی ہے، آپ اس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھیں. حیدر علی بہت ہی بہترین ایک جانباز گزرے ہیں. اور اس کے بعد اس کا جو بیٹا ہے ٹیپو سلطان، اس کے بارے میں بھی بہت سارے کہا جاتے ہیں. اور اس کا ایک مشہور ایک لائن ہے کہ گیدڑ کی 100 زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 زندگی. تو مطلب ٹیپو سلطان کی ایک الگ ہی بات تھی. اچھا، یہ 1799 4th میزور وار ہوئی تھی جس میں ٹیپو سلطان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے 1800 سکھ کنکوئر دا پنجاب. مطلب یہ ہے کہ پنجاب پر سکھوں کی حکومت ہو گئی تھی. یہ جو ہمارا یہ پنجاب ہے، پاکستان کا پنجاب، اور جو انڈیا کا پنجاب ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کے ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے یہ ایک ہی پنجاب تھا. تو یہ پورے پنجاب پر سکھوں کی ہی حکومت تھی. اچھا، نیکسٹ جو ہمارا ایونٹ ہے وہ ہے 1800 میں فورٹ ولیم کالج واز اسٹیبلشڈ ایٹ کلکتہ. یہ فورٹ ولیم کالج ہے، یہ اس لیے بنایا گیا تھا جو انگریز آتے تھے آؤٹ آف کنٹری سے، مطلب وہ اسپین سے یا پرتگال سے کہیں سے بھی آتے تھے، وہ انڈیا میں آتے تھے حکومت کرنے. تو وہ انڈیا کے رسم و رواج یا ان کی لینگویج کے بارے میں نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے ایک کالج قائم کیا گیا، اس کا نام تھا فورٹ ولیم کالج، جس میں ان کی انڈیا کے جو لوگ تھے ان کی لینگویج اور رسم و رواج کے بارے میں ان کو پڑھایا جاتا تھا. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1817 سر سید احمد خان واز بورن. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1818 سر سید احمد شہید روڈ صراط مستقیم. نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہے 1828 فریزی موومنٹ واز اسٹارٹیڈ ان بنگال. نیکسٹ ایونٹ ہے وہ ہے 1831 سید احمد شہید واز مارٹریڈ ایٹ بالاکوٹ. دوستوں، اکثر MCQ آیا ہوتا ہے کمپٹیشن ایگزام میں کہ سید احمد شہید کو کہاں پر شہید کیا گیا تھا. تو یہ بالاکوٹ میں شہید کیا گیا تھا. بالاکوٹ جموں کشمیر کے قریب ہے. نیکسٹ ہمارا جو ہے ایونٹ 1832 اردو ڈکلیئرڈ ایز آفیشیل لینگویج. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1839 to 42 فرسٹ افغان وار. دوستوں، افغان وار ہوئی تھی، یہ جو انگریز اور افغانستان کے جو پٹھان تھے انہی کے درمیان ہوئی تھی فرسٹ افغان وار.
نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1845 ٹو 46 فرسٹ اینگلو سکھ وار. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے وہ ہے 1846 سر سید احمد خان بیکم چیف جج. دوستوں سر سید احمد خان کا پاکستان بننے میں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ اسی نے ہی کہا تھا کہ اگر آپ مسلمانوں کے لیے الگ کنٹری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگریزوں کا ساتھ دینا ہوگا اور انڈیا والوں کو چھوڑنا ہوگا. انڈیا والوں کا مطلب ہندو، کیونکہ پہلے جو جماعت بنی تھی 1885 میں، وہ آگے ایونٹس ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. 1885 میں کانگریس جماعت بنی تھی جس میں مسلمان اور ہندو شامل تھے، ایک ہی پارٹی میں تھے. مگر جیسے ہندوؤں کا ظلم و ستم بڑھتا رہا تو ساتھ ہی ساتھ سر سید احمد خان کے جو خیالات تھے وہ یہی تھے کہ اگر آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن لینا ہے تو جو انگریز ہیں انہی کا ساتھ دینا ہوگا. تو اسی بنا پر سر آغا خان نے اور اسی طرح اور جو دوسرے لوگ تھے سر آغا خان کے ساتھ، انہوں نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ جماعت کی بنیاد رکھی تھی. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے 1846 برٹش گورنمنٹ سولڈ کشمیر ٹو گلاب سنگھ. دوستوں کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی لاکھوں میں، مطلب 7 سے 7.5 لاکھ روپے 7.5 ملین میں اسی میں ہی جو گلاب سنگھ تھا اس نے برٹش گورنمنٹ کو کشمیر سیل کر دیا تھا. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے 1847 سر سید روٹ ہز فیمس بک. اس فیمس بک کا نام تھا اثر سندید. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے 1848 ڈاکٹرائن آف لیپس انڈر وچ اڈاپشن آف سن بائی رولرز ان دا ابسینس آف دیئر نیچرل ہیئر دیر واز بینڈ واز انٹروڈیوسڈ ان سب کانٹیننٹ. نیکسٹ ہمارا جو دوستوں یہ تھی دو ایونٹس اور بھی رہتے ہیں. 1849 ایسٹ انڈیا کمپنی آکوپیٹ پنجاب. دوستوں یہ جو کمپنی تھی اچھا اس کے بارے میں آگے میں آپ کو مزید بتاؤں گا. یہ جو کمپنی تھی جو پرتگال سے لوگ آئے تھے، انہوں نے جو چیزیں انڈیا میں سیل کرنا شروع کر دی تھی تو ان کی وہاں پر کمپنیز بن گئی تھی، بہت ساری کمپنیاں ہر علاقے میں علیحدہ علیحدہ. ان کمپنیوں میں ایک کمپنی جو تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو تھی وہ پنجاب میں تھی، تو اس نے پنجاب پر اپنا قبضہ جما لیا تھا. وہ کب جمایا تھا؟ 1849 میں. نیکسٹ ہمارا جو ایونٹ ہے تو 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس واز فاؤٹ. 1857 میں جنگ آزادی ہوئی تھی. دوستوں اسی طرح آگے بھی ہم بڑھتے رہیں گے 1857 سے لے کر 1947 تک، پھر 1947 سے لے کر 2020 تک. اسی طرح کے جو ایونٹس ہیں، جو امپورٹنٹس ایونٹس ہیں جو کہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں بہت ہی اہم رولز ادا کرتے ہیں، تو انہی رولز پر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے. پلیز اس ویڈیو کے اگر آپ نے اور ایونٹس کو اہم امپورٹنٹس ایونٹس کے بارے میں جاننا ہے تو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے. دوستوں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.